السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ ویلکم، اہلاً وسہلاً ہمارے اس جرنی آف قرآن میں جو 30 دن کا ہے۔ ہم نے 30 دن اس لیے رکھے کہ ماہ سیام میں 30 روزے ہوتے ہیں اور قرآن مکمل کرنے کا ہمیں ضرور کہا گیا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک دفعہ تو قرآن لازمی پڑھنا چاہیے مسلمان کو۔ تو ہم نے سوچا چلو پڑھا بھی جائے، اور کچھ باتیں میں سارا بیان نہیں کر سکتا کوئی بھی، بلکہ قرآن کے سپارے کو کچھ وقتوں میں کیسے وہ اتنی آیات کو سمیٹ سکتا ہے۔ ہاں، مین باتیں، وہ واقعات، وہ تفاسیر، وہ احکام و مسائل جو مین ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، اور کچھ نشانیاں، وہ تو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اور ان سپاروں میں جو صورتیں ہیں، ان کے نام، ان کی اہمیت انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہ سفر بڑا مبارک سفر ہے، یہ جرنی آف قرآن جو ہے نا، میری دعا ہے اللہ مجھے زندگی دے اور صحت دے، اور اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو میرے سمیت ہم سب کو اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس سفر میں یاد رکھیے گا، یہ قرآن اردو بازار کے لاہور کی یا بڑی بڑی فیکٹری سے، دنیا کے جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں اس ملک کی پرنٹنگ پریس سے چھپنے والی فقط لفظوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن زندگی ہے۔ جس قوم نے اس قرآن کو پکڑا ہے نا، وہ کامیاب رہی، اور جس نے اس کو چھوڑا ہے وہ کم تر، حقیر، سفید جسموں کی مانند گندے ہو کر اس معاشرے میں رہ گئے ہیں۔ یہ قرآن دنیا میں بھی ہمارا سفارشی ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بنے گا۔ دنیا میں سفارش کیسے؟ پریشان ہے قرآن پڑھیں، کوئی مسئلہ ہے آئیں قرآن پڑھیں، اللہ کی باتیں سننا چاہتے ہیں قرآن پڑھیں، کوئی بات ہے تو جب آپ اس سے پیار کریں گے تو انشاءاللہ اس سے محبت کرنے والے نہ پریشانیوں میں رہتے ہیں نہ ناکامیوں میں رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اپنے خلاصہ قرآن کا پہلا پارہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس سے جڑے رہیں، بلکہ دوستوں کو بھی، گھر والوں کو بھی۔ آپ نے اس کو سننا کس طرح، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ آپ نے سارا لیکچر سن کر اس کے بعد آپ نے قرآن کے اس سپارے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بڑی چیزیں ایسی لگیں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ بات کر رہا ہے، اور جس کو نہیں ترجمہ آتا وہ کم از کم ان آیات سے، اس قرآن کا اعجاز یہی ہے کہ جب آپ کچھ چیز سمجھ کر ان کی آیات کو دوبارہ غور کریں گے نا، تو اللہ اس کا ترجمہ خود ذہنوں میں ڈال دے گا۔ تو یہ انشاءاللہ ہمارا سفر ہے، اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ پہلی صورت اس میں سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسری صورت اس سپارے میں وہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو صحیح حدیث ہے کہ ام القرآن بھی اس کا نام ہے، اس کو شفا بھی کہا گیا ہے، یہ سبع مثانی، یہ سارے نام اس کے ہیں، مختلف نام ہیں اس کے۔ اس سورت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس ذات کے ہاتھ میں جس میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، اس جیسی صورت نہ انجیل میں اتری ہے، نہ تورات میں، اور نہ ہی قرآن کے اندر سورۃ الفاتحہ جیسی۔ یہ ایسی صورت، باکمال صورت، اس کو پڑھنے والا بندہ نہ اللہ تک رسائی کر لیتا ہے، اپنے مالک تک۔ بھلا کس طرح؟ آپ اس کو شروع کریں گے، اللہ کی تعریف ہے، وہ کس کس چیز کا مالک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بدلے کے دن کا جس طرح مالک کہا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی صفات جو ہیں، پھر کس طرح اس سے مدد ہے، اس کی عبادت ہے، اس سے دعا ہے۔ تو ایک یہی صورت آپ کو اللہ تک پہنچا سکتی ہے۔ اگر آپ دل لگا کر اس کو سمجھ کر نمازوں میں بھی پڑھتے رہیں، تو آپ کی نمازوں کا جو اصل اس میں خشوع ہے نا، وہ انشاءاللہ اللہ ختم نہیں ہونے دے گا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ شفا بھی ہے۔ آپ کو کہیں پین ہے، درد ہے، تو آپ اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 دفعہ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ ایک صحابی نے دم کیا تھا، ایک جس کو سانپ نے ڈسا تھا، تو اس نے کہا میں نے یہی سورت 7 دفعہ پڑھ کر دم کیا، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ تو یہ شفا بھی ہے۔ اس میں اللہ نے جو باتیں کی ہیں وہ واضح ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین، رب کے نام سے اللہ نے شروع کی ہے۔ رب بھی مسئلہ ہے اصل، دنیا رب اپنے بنا لیتی ہے، ہر کوئی رب کا معنی پالنے والا، تو جس کو جو پال رہا ہے وہ اس کو رب بنایا ہوا ہے۔ یعنی جس نے پیسے کو رب بنا لیا، بعض نے خواہشات کو رب بنا لیا، اور جنہوں نے ہندوؤں نے یعنی کافروں نے بتوں کو، مٹیوں کو چن کر، بندروں کو، غلیظ ترین جانوروں کو انہوں نے پکڑ کر، جس کو اللہ کہتے ہیں ہم نے بدترین جانور کہا ہے جسے اللہ نے، ہم نے اس کو جو اپنے لیے لوگوں نے، بلکہ ہندوؤں نے، وہ خدا بنا لیا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ، اس میں ساری باتیں اللہ نے کی ہیں۔ اس کے آخر میں جو ایک دعا ہے نا، جہاں سے اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے، اس میں دعا ہے یہ۔ تو آگے بتایا بھی گیا کہ کن کا راستہ، جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی وہ لوگ جو شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، انبیاء ہیں، ان کے ساتھ اللہ ہمیں اس راستے پر چلا دے۔ اور ان میں سے نہ کر جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی وہ یہودی، وہ گمراہ لوگ، وہ عیسائی،
فرمایا کہ اللہ تو ہمیں ان میں سے نہ کر۔ یہاں تک سورۃ الفاتحہ میں دعا ہے۔ اس سے آگے جب سورت شروع کریں گے نا سورۃ البقرہ کو، تو ابھی یہ مکمل قرآن جو ہے باقی وہ جواب دعا ہے۔ سورۃ الفاتحہ دعا اور آگے یہ جواب دعا شروع ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ جس کو ہم نے اب شروع کرنا ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت اور مدینہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی یہ سورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جامع ترمذی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی چوٹی ہوتی ہے، ہر چیز کی یعنی بلندی پر اس کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے، اس قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھنے والے گھر میں یعنی جہاں پڑھی جاتی ہے یا جو پڑھتا ہے اس گھر میں اور اس بندے پر جادو اثر نہیں کرتا، شیاطین اس پر حملہ نہیں کر پاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اثر نہیں کر رہی، پڑھ تو رہے تھے۔ کبھی پاکیزگی دیکھیں، کبھی اپنا رزق دیکھیں، کبھی اپنے معاملات دیکھیں کہ اللہ میں لازمی نہیں برا بندہ بھی پڑھی جائے، پاکیزگی کا خیال نہ رکھے اور نہ اپنے حقوق کا کسی چیزوں کر کے قرآن اثر نہیں کر رہا۔ قرآن ان پر اثر کرتا ہے جو بقیہ بھی اس کے حقوق ادا کرتا ہو۔ قرآن کو پڑھتے رہیں 10 نیکیوں کے لیے، سارا سال جو ہے وہ انسان سود کھاتا رہے، حرام کھاتا رہے، گندی زبان استعمال کرتا رہے، گھروں میں نفرتوں جس طرح کا ماحول ہے ہمارے معاشرے کا یہ بنا کر لوگ کہیں اثر نہیں کرتا، تو معذرت سے قرآن ایسی چیزوں پر اثر نہیں کرتا۔ قرآن کرتا ہے جس کی نیت خالص ہو بدلنے کے لیے۔ تو آئیں اس رمضان میں انشاءاللہ بدلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز کے اندر جو بات کی ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ کوئی بنا کر بیٹھا ہو کہ جی شاید یہ قرآن اس کے معاملات اس کی چیزیں بڑی سخت ہیں، پتہ نہیں اس میں جو باتیں لکھی ہیں سچی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا کوئی شک نہیں اس کتاب میں، یہ متقین لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ متقین کسے کہتے ہیں یہ الگ ڈیفینیشن ہے، لیکن یہی سمجھ لیں جس کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہے، جس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے گناہ کرتے وقت، نیکی کرتے وقت، وہ متقین ہے۔ تو آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے مومنین، کافرین، منافقین یعنی تینوں کی، مومن، منافق اور کافر، اللہ نے ان تینوں کی تذکریں کیا، علامات کیا، یعنی پکے مسلمان، پکے مشرک اور پکے جو یعنی کافروں کے ساتھ پکے منافق ہیں، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ مومنین کی صفات میں اللہ نے کہا کہ یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، قیام الصلاۃ یعنی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور یہ ایمان وہ ہیں جن میں یہ چیزیں آ جائیں، اللہ کہتا ہے یہ پکے مسلمان ہیں۔ اس سے آگے اللہ نے پھر کافروں کی 2 صفات بیان کی ہیں، کافروں کی 2 صفات ہیں، اور منافقین کی اللہ تعالیٰ نے بڑی طویل صفتیں بیان کی ہیں۔ کافر سے منافق خطرناک ہوتا ہے، جو اندر آستین کا سانپ بن کر ڈس جاتا ہے آپ کو، آپ کے اسلام کو، آپ کے دین کو۔ تو کافروں کی 2 صفات جو ہے نا، فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں اللہ کو، نہ دین نہ کسی چیز کو۔ اور دوسری بات ہے وہ اسلام کی دعوت سننے سے بھی انکاری ہیں، یعنی ان کی یہ 2 صفتیں سمجھ لیں، 2 ان کی خرابیاں سمجھ لیں، ایمان بھی نہیں لاتے اور ساتھ کبھی اسلام کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو منافقین کی اللہ نے بھی تفصیلی علامات بیان کی ہیں، فرمایا کہ یہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر جتنا بھی وہ اصلاح کی کوشش کے نام پر، فرمایا وہ فساد پھیلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو زمین پر اصلاح کرنے والے ہیں، خیر پھیلانے والے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ مفسدین ہیں، ذاتی اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، وہ اسلام کو نہیں دیکھتے۔ فرمایا کہ یہ صحابہ کرام کے گستاخ ہوتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہدایت کو چھوڑ کر سرکشی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بھی کیا۔ پھر صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی 20 آیات تک اللہ یہ باتیں کر رہے ہیں، تمام انسانوں کو اللہ رب جتنا بھی اس کو رب تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت اور اس کے ساتھ دلائل دیے کہ میں ہوں تو میری عبادت کیوں کرنی ہے، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور اس سے آگے پھر 21-22 نمبر آیت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دلائل دی ہے قرآن کے بارے میں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، یہ قرآن کسی نے خود نہیں لکھی، اللہ اس میں یہ سمجھا رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ خود لکھی ہوئی ہے تو اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں جائے ایک سورت، اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے ایک آیت بنا کر لے ہیں اس جیسی جو اللہ نے لکھی ہیں، آج تک کوئی نہیں لا سکتا، یہ اللہ کا کھلا چیلنج ہے۔ تو اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ 23 اور 24 نمبر آیت میں فرمایا کہ انسانی زندگی کا آغاز یعنی آدم کی تخلیق، اس کو علم عطا کیا، فرشتوں پر برتری کیسے دی، سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے جیسے انکار کر دیا تو وہ مردود ہو گیا قیامت دن کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں یہاں پر کی ان آیات میں۔
فرمایا کہ میں نے آدم کو جنت میں بھیجا، وہاں سکونت اختیار کی انہوں نے، پھر ان کو منع کیا ایک درخت کے قریب نہیں جانا، وہ وہاں پر چلے گئے، پھر وہاں سے آدم اور حوا کا خروج جنت سے، پھر آدم علیہ السلام کی توبہ اور پھر زمین پر اتارنا اللہ کا، اللہ نے ان آیات کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر 30 نمبر آیت سے لے کر 39 تک اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ ہے وہ کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے کیے گئے معاہدے، ان پر انعامات، ان پر اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں نازل کیں، اور ان کے جو معاملات تھے اللہ نے پھر ان کا تذکرہ کیا ان آیات کے اندر۔ 40 اور 46 نمبر آیت پر اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، کوئی ایک نہیں، بے شمار۔ یاد رکھیں یہ بنی اسرائیل نا، میں نے جس طرح کافی چیزیں اپنی ترجمہ کلاس جو ہے، تفسیر کلاس، اس میں یہ کلیئر کر چکا ہوں، یہ بنی اسرائیل جو ہے نا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان سے آگے جو چلے ہیں نا تو یہ سارے وہی ہیں بنی اسرائیل جو ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کی جتنی بھی آگے آئی ہے، آگے جو امت ہے، لوگ ہیں، وہ سارے بنی اسرائیل۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر 40 سے 46 نمبر آیت میں جو احسانات بتلائے، پھر اللہ نے ان کے جواب میں ان کی گستاخیاں اور ان کے جو معاملات تھے، یعنی کس طرح انہوں نے اللہ کے انکاری ہو کر، اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو کر، اللہ کی نعمتیں کھاتے تھے لیکن حق ادا نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے اس کی سرکشی کے متعدد واقعات اس میں پھر بیان کیے ہیں۔ اور پھر 47 نمبر سے 74 نمبر آیت تک بنی اسرائیل کے علماء اپنی کتابوں میں، تورات انجیل میں کس طرح تحریف کرتے تھے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، بدل دیتے تھے نا، معنی مفہوم جیسا چاہتے تھے، اور دنیاوی مفاد کے لیے دین سازی انہوں نے کیسے کی، دین بیچا انہوں نے۔ یہاں اللہ کہتے ہیں کم قیمت لے کر، یعنی جس کا نفع ہی نہیں ہے، عارضی دنیا میں 2-4 دن 2-4 سالوں کے نفع ہیں، تو آخرت کی زندگی کے بدلے میں انہوں نے اس دین کو جھٹلا دیا، انہوں نے آخرت کو ترجیح نہیں دی، دنیا کو انہوں نے چن لیا اور پسند کر لیا، دین سازی کرنا شروع کر دیا، اللہ نے یہاں اس کا بیان کیا۔ پھر اس سے آگے 75 نمبر آیت سے لے کر 79 تک فرمایا کہ بنی اسرائیل کا دعویٰ کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم جہنم میں نہیں جلنے والے، کیونکہ جہنم جو ہے وہ ان کے لیے جو اللہ کے پسندیدہ نہیں، ہم تو اللہ کی بڑی پسندیدہ قوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتلایا وہاں پر کہ گناہ کرنے والے جہنم میں اور ایمان عمل صالح نیک کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ ان آیات میں اللہ نے ان کو یہ چیز سمجھائی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اسی پیارے ہیں، ہم بنی اسرائیل لاڈلی وہ امت ہیں تو لہٰذا ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں جنت میں جانے کا معیار جو ہے نا وہ اللہ کا دین، عمل صالح، وہ ایمان پر مبنی ہے۔ اس سے آگے پھر اللہ نے 80 اور 82 نمبر آیت میں معاشرت، یعنی معاشرہ کس طرح، اس کے اندر بھائی رہتے تھے آپس میں نا، یہ بنی اسرائیل والے تو لڑتے تھے آپس میں، یہودی لڑ پڑتے تھے ایک دوسرے کے قبیلے بن کر، جس طرح بنو کینکا ہے، بنو نذیر ہے، ٹھیک ہے، یہ بنو قریظہ، یہ سارے قبیلے آپس میں، اوس اور خزرج سے کوئی مل جاتا، کوئی کس سے مل جاتا، آپس میں جنگیں کرتے، قیدی بنا کر لے آتے، مارتے ایک دوسرے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات میں تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل کے یہ آپس میں اہل کتاب جو تھے کس طرح جھگڑا کر کے، ظلم کر کے آپس میں عداوتیں رکھتے تھے، لڑتے تھے، ظلم اور زیادتی کرتے تھے۔ پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے 83 اور 86 نمبر آیت تک فرمایا کہ بنی اسرائیل کا دین کے ناپسندیدہ مسائل کو سننے اور ماننے سے انکار کر دینا، یعنی کہ دین کا وہ مسئلہ جو ان کی طبیعت کے خلاف جاتا تھا نا، کہ یہ ہمارے تو اصول، ہمارے ضوابط، ہماری پسندیدگی کے خلاف جا رہا ہے، تو وہ ان کا انکار کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے دین کا انکار کر دیا۔ پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 88 نمبر آیت تک کہ یہودی اور عیسائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے لیکن محض حسد اور بغض کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ ایک جگہ آتا ہے قرآن میں، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے نبی کو ویسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو جس طرح جانتے ہیں نا کہ یہ میرا پتر ہے، ایسے ہی یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، لیکن یہ ان پر ایمان نہیں لاتے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے۔ یہ غریب ہے، بکریاں چرانے والا تھا، یہ نبی بنا کر بھیج دیا گیا، یہ ہمارے اوپر، ہم سے تو بڑے خاندان سے آنا چاہیے تھا، جس کے پاس بڑا پیسہ ہوتا، بڑی دولت ہوتی اور لوگ اس کے گیت گاتے، ان کا ذہن اور سوچ یہ تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے میرے نبی، ہم نے جو آپ کو بنایا اس پر ان کو ایمان لانا پڑے گا۔ اس سے آگے پھر 90 نمبر آیت تک اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی یہ فرشتوں سے عداوت ہے یہاں پر ان آیات میں، یعنی دشمن مانتے تھے، کہتے ہیں فرشتے ساڑھے دشمن ہیں، اور اللہ نے کہا جو فرشتوں کا دشمن ہے وہ میرا دوست ہوگا، یعنی کسی کے وزیر سے، جس طرح جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں، تو فرمایا کہ وہ اللہ کے فرشتے، یعنی اللہ کے حکم کے پابند جو ہیں،
اب ان کے خلاف ہی آپ کھڑے ہو جائیں اور کم سمجھیں کہ ہم سے بھی اللہ پیار کرے گا، تو ایسا نہیں، وہ اللہ کے بھی دشمن ہے۔ پھر اسے آگے 97 اور 98 یعنی 97 اور 98 نمبر آیت میں اللہ نے جادو سیکھنا اور جادو کے ذریعے خاوند بیوی میں جدائی کرانا، اللہ کا فرمان کہ جادو جو سیکھے گا، جو سکھائے گا، وہ دونوں جہنمی ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی جس نے جادو سیکھا اور سکھایا وہ ابدی جہنمی بھی ایک جگہ آتا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، کالا علم یہ سارے جادو کرنے والے۔ پھر اس سے آگے 102 نمبر آیت جو ہے بنی اسرائیل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے مختلف ہیلے استعمال کرنا، یہ نبی کی گستاخی کرتے تھے، کسی نہ کسی لحاظ سے ان کو اپنے سے کم تر دکھانا، ان کو بتانا کہ یہ کیا ہے، یہ جادوگر ہے، اور پتہ نہیں معاذ اللہ کیا کیا کہتے تھے، اور کوشش کرتے تھے مسلمان مرتد ہو جائیں، انکار کر دیں اس نبی کا۔ تو اللہ نے ان آیات میں ان کا تذکرہ کیا کہ کس طرح یہ کوشش کر کے مسلمانوں کو مرتد کرنا چاہتے، ہیلے بہانے استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس سے آگے 109 نمبر آیت تک یعنی 104 سے 109 تک آپ پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ صرف یہودی اور عیسائی جنت میں جائیں گے، جبکہ جنت میں وہی جائے گا جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے گا۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں اس میں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، یہودی، عیسائی کہتے تھے ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، تو وہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تو ہم اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں، ہمیں اللہ جہنم میں ڈال ہی نہیں سکتا، ڈالے گا ہی نہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ نے یہاں ان کا رد کیا ہے کہ یہودی اور عیسائی جو دعویٰ کرتے ہیں نا بنی اسرائیل سے کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت میں نیک اعمال کی وجہ سے جانا ہے، کوئی کسی کے تعلق کی وجہ سے یا عیسائی ہونے کے ناطے سے، یہودی ہونے کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 112 نمبر آیت تک کہ مسجد میں نہایت احترام سے آنا چاہیے، جو لوگ مساجد میں خرابی اور فتنہ بازی کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں سب سے بڑے ظالم ہیں۔ مسجدوں کا احترام اللہ نے یہاں سکھایا۔ مسجد کا احترام ہمارے معاشرے میں جس طرح آج کل مسجدوں کا ماحول بنا ہوا ہے اور مسجدوں میں نعرے لگتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مسجدوں میں کام شروع ہو گئے ہیں، یہ غیر شرعی ہیں۔ مسجد کا احترام اور تقدس اتنا ہی اللہ کا گھر ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی ایسے ہی وویلا کرتا پھرے، نعرے مارتا پھرے، اونچا بولتا پھرے، بلا وجہ شور کرتا پھرے، آپ کو پسند آئے گا؟ اللہ کے گھر میں پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ صفائی کا، الفاظوں کا، اٹھنے بیٹھنے سونے کا خیال نہ رکھیں؟ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے یہاں یہ ادب سکھایا کہ مسجد میں آنا کس طرح ہے۔ پھر اس سے آگے 114 نمبر آیت میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور وہ کعبہ کی تعمیر، مکہ میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنا، اپنی اولاد کو دین پر چلنے کی نصیحت کرنا، یہ بیت اللہ جو بڑا معروف ہے نا، جو اتنا چمکتا ہے اس دنیا میں آج کل، یہ ایسے نہیں تھا کہ آپ سمجھیں کہ لائٹوں کی وجہ سے روشن ہو گیا اور وہاں ہر چیز ملتی ہے تو شاید یہ ترقی کی وجہ سے۔ بیت اللہ کے پیچھے بڑی کہانی ہے، انشاءاللہ جہاں آئے گا بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ یہ بیت اللہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی اور جو دعائیں مانگی ہیں، ان قربانیوں کی وجہ سے اور دعاؤں کی وجہ سے اس مکہ کی رونق ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ کالے پہاڑ تھے، ایسے کالے پہاڑ تھے جب ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کر گئے تھے، اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو، خوف آتا تھا یہاں سے، لیکن جب اس نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اماں ہاجرہ نے کہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے بھی کہا ہاجرہ تیرے قدموں پر، جب تو اسماعیل کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی صفا مروہ، دنیا کو نہ دوڑا دوں میں، وہ امیر کیا، غریب کیا، رنگ نسلیں کیا، میں دنیا کو اس قدموں پر نہ دوڑا دوں تو مجھے اللہ کون کہے گا۔ تو یہ تعمیر کعبہ اور یہ ساری وہاں کی جو اللہ نے باتیں کی ابراہیم علیہ السلام کی، تو یہ یہاں پر اللہ نے تھوڑا سا ذکر کیا، انشاءاللہ تفصیلی ذکر آگے آئے گا سورۃ ابراہیم میں بھی، دوسری جگہ پر بھی۔ تو اس سے آگے پھر 124 اور 134 نمبر آیت میں جو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہدایت پانے کے لیے یہودی ہونا ضروری ہے، جبکہ عیسائی کہتے ہیں کہ ہدایت کے لیے عیسائی ہونا شرط ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے ہدایت ملت ابراہیم کی اتباع میں ہے۔ جو نبی نے پیغام دیا نا، ملت ہے جو اس کا قانون ہے، اس کی اتباع میں، پیروی میں کامیابی ہے۔ لوگ ہی کہہ دینا جو یہ مسلک یہ فلاں جنتی ہے، فلاں ایسے ہے، وہ یہ راہ حق پر ہے۔ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی نہ کی، وہ جو مرضی اپنا نام رکھ لے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ بدعت اپنی طرف سے دین بنانے والے، دین چلانے والے، پھر وہ جنت میں ان کا کوئی ایسا مقام نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے بھی فرمایا کہ یہ جو یہودی دعویٰ کرتے ہیں، یعنی ان کا ایمان جو اپنا یہ کہہ رہے تھے کہ ایمان یہ ہوتا ہے، تو اس اگلی آیت میں 136 نمبر آیت میں اللہ فرمایا صحابہ کرام کا معیار ایمان ہے، یعنی جس طرح صحابہ نے ایمان دکھایا نا، وہ معیار ہے ایمان کا۔ 137 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی نا اور مشرکین عرب وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ابراہیم کے، اسحاق کے، تو اللہ ہمیں بخش دے گا، اتنی بڑی نسبت اور تعلق کم ہے۔ اللہ نے پھر اس 140 اور 41 نمبر آیت میں
ایسا رد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیں کہ ان کے اعمال ان کو فائدہ نہیں دیں گے، آدمی کو اس کے نیک اعمال جو ہیں وہ فائدہ دیں گے، نسبتیں کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ یعنی تعلق کہ ہم اس کے بیٹے ہیں، آج کہتے ہیں نا ہم جی فلاں سید ہیں، فلاں کا تعلق ہے، لوگ اس حد سے گزر جاتے ہیں اور اس تعلق پہ خوش ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے، ہمارا کسی آستانے سے، کسی عالم سے، کسی بڑے سے تعلق ہے، ہم تو سلڑی سے آ رہے ہیں، پورا گھر اوپر سے نسب چل رہا ہے، نعرے لگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نسبتیں کام نہیں آئیں گی، نیک اعمال کام آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھا کر کہہ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ اپنے نیک اعمال کرنا، قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باپ کی نسبت سے اللہ تجھے نہیں چھوڑے گا، تیرے اعمال تیرے وہاں وہ رنگ لائیں گے، وہ کام آئیں گے۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کی ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کا یہ حصہ جو ہم نے پہلے سپارے کا پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو تفصیل سے پڑھیں گے محبت سے قرآن کے ترجمے کے ساتھ، تو اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں مزہ اور انٹرسٹ اور شوق پیدا کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔